الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. صدق اللہ العظیم۔ الحمدللہ، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کا سلسلہ چل رہا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت اسلام کی ابتدا کی، تو اس دوران کون کون خوش نصیب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اس سفر میں شامل ہوئے، اسے متعلقہ حالات و واقعات اور حالات و واقعات کا تذکرہ چل رہا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا اسلام قبول کرنا، حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ کا اسلام قبول کرنا، حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کا اسلام قبول کرنا، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ کا اسلام قبول کرنا، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا اسلام قبول کرنا، اور دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے کس کس موقع پر اسلام قبول کیا، اس کے بارے میں کافی ساری باتیں عرض کر چکا ہوں۔ آج کے ہمارے اس سبق کا جو موضوع ہے وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا اسلام قبول کرنا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو اگر دیکھا جائے تو آپ مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ راشد ہیں، اور آپ ابتدا میں جن لوگوں نے اسلام قبول کیا ان میں سے ایک آپ بھی ہیں، تو اس لحاظ سے مناسب معلوم ہوا کہ آپ کے تفصیلی حالات آپ حضرات کے سامنے ذکر کر دیے جائیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے بالکل ابتدا میں اسلام قبول کیا، جیسے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ معاشرے میں ایک جانی پہچانی شخصیت تھے، تعلقات کے حامل تھے، اسی طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ بھی مکہ مکرمہ میں جانی پہچانی شخصیت تھے، اپنا کاروبار تھا، لوگوں کے ساتھ تعلقات تھے، اٹھنا بیٹھنا تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے 34 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا۔ آپ سے پہلے تقریباً 35-36 کے قریب مرد خواتین اسلام قبول کیا تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام قبول کرنے کا باعث کیا بنا، اس کے بارے میں خود حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ اپنے گھر گیا تو میری خالہ سعدا گھر میں آئی ہوئی تھی، اور یہ میری خالہ کہانت بھی کرتی تھی۔ کہانت کہتے ہیں جو موجودہ دور میں ہمارے ہاں کچھ لوگ ہوتے ہیں نا جو پیش گوئیاں کر رہے ہوتے ہیں، تو کاہن کے طور پر بھی آپ کی خالہ سعدا مشہور تھیں وہاں پہ مکہ میں۔ انہوں نے جیسے ہی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو گھر میں داخل ہوتے دیکھا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں اشعار پڑھنے لگ گئیں، کہنے لگیں اے عثمان تجھ کو بشارت ہو، تجھ پر سلامتی ہو، 3 بار پھر 3 بار پھر 3 بار، یعنی میں اتنی دفعہ تمہیں خوشخبری دے رہی ہوں۔ اور کہنے لگی ایک بار اور، تاکہ 10 مرتبہ خوشخبری دینا، 10 مرتبہ سلامتی کی دعا دینا پورا ہو جائے۔ پھر کہنے لگی لقیت خیرن و وقیت شرن، تو خیر سے ملے
اور شر سے تیری حفاظت کی جائے۔ کہنے لگی خدا کی قسم تو نے ایک نہایت پاک دامن اور حسین عورت سے نکاح کیا، تو خود بھی پاک دامن ہے اور پاک دامن عورت سے تیری شادی ہوگی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں اس کی یہ باتیں سن کر تعجب میں پڑ گیا۔ میں نے اپنی خالہ سے کہا آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ تو میری خالہ مزید اشعار پڑھنے لگ گئی، کہنے لگی کہ اے عثمان تیرے لیے جمال بھی ہے اور تیرے لیے شان بھی ہے، یہ نبی ہیں جن کے ساتھ نبوت و رسالت کے دلائل بھی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو حق دے کر بھی بھیجا ہے۔ ان پر اللہ تعالیٰ کا کلام اترتا ہے، ایسا کلام جو حق اور باطل میں تمیز کرتا ہے۔ تجھے چاہیے کہ تو ان کا اتباع کرے، ایسا نہ ہو کہ بت تجھے گمراہ کر دیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے اپنی خالہ سے کہا اے خالہ آپ تو ایک ایسی بات کا ذکر کر رہی ہیں جو اس پورے شہر میں نے آج تک ایسی باتیں نہیں سنی، تو یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میری خالہ نے کہا کہ محمد بن عبداللہ اللہ کے رسول ہیں، اللہ کی طرف بلاتے ہیں، ان کی بات کامیابی والی ہے اور خود ان کا اپنا حال بھی کامیاب ہے، ان کے مقابلے میں کسی کی چیخ و پکار کوئی فائدہ نہیں دے گی، اگرچہ کتنی ہی تلواریں اور نیزے ان کے مقابلے میں چلائے جائیں۔ یہ کہہ کر وہ اٹھ گئیں اور گھر سے نکل گئیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ان کی یہ باتیں میرے دل پہ اثر کر گئیں اور میں اسی وقت سے غور و فکر میں پڑ گیا۔ بظاہر معلوم یہ ہوتا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ جو خالہ تھی سودا، یہ اس سے پہلے مسلمان ہو چکی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لا چکی تھی، اور ممکن ہے کہ جو ان کا پیشہ تھا کہانت والا، جنوں سے معلومات لینا اور آگے انسانوں کو پیسوں کے بدلے وہ معلومات دینا، یہ ان کا پیشہ تھا پہلے تو، بلکہ اب بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ جنات وغیرہ سے اس قسم کی جو مخلوقات ہیں جو عام طور پہ انسان کو نظر نہیں آتی، عمل کے ذریعے ان کو اپنے تابع کیا جاتا ہے اور پھر ان سے معلومات لی جاتی ہیں۔ یہ مخلوقات جھوٹ بھی بہت زیادہ بولتی ہیں، ان کا کہا کنفرم نہیں ہوتا کہ یہ جو کچھ بھی کہہ رہے ہیں 100% درست کہہ رہے ہیں، عام طور پہ وہ جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں، چونکہ جو لوگ یہ کام کرتے تھے ان کا روزی کا سلسلہ ہی اس سے چلتا تھا، تو ان کے ہاں طریقہ یہ تھا کہ بلکہ اب بھی یہی ہے کہ جنات سے کچھ باتیں معلوم کرتے ہیں، معلومات حاصل کرتے ہیں، کچھ ماضی کی، کچھ مستقبل کی، کچھ موجودہ زمانے کی۔ جنات جو ان کو ایک دو باتیں بتاتے ہیں وہ ان کے ساتھ مزید 100 باتیں اپنے پاس سے ملا کے آگے لوگوں کو بتا دیتے ہیں، اور لوگ اس پہ خوش ہو کے ان کو پیسے دیتے ہیں کہ جی اس نے میرے ماضی کا حال بتا دیا، اس کو یہ تو مجھے جانتا ہی نہیں ہے، حالانکہ اس نے جنات کے ذریعے وہ معلومات حاصل کی تھی۔ ہم کہتے ہیں یہ بڑی پہنچی ہوئی شخصیت ہے، پہنچا ہوا نہیں ہوتا، اس نے ایک عمل کیا ہوتا ہے، اس کے ذریعے جن کو قابو کیا ہوتا ہے، وہ جن اس کو بتا رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح مستقبل کے بارے میں بھی جنات بعض اوقات فرشتوں سے کسی اور ذریعے سے معلوم کر لیتے ہیں کہ اس کا کیا حال ہوگا، تو وہ اس کو بتا دیتے ہیں عامل کو، اور عامل عامل جو ہے وہ لوگوں کو بتا کے تو پیسے وصول کرتا ہے۔ بہرحال ممکن ہے کہ اس طرح یہ جو ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی خالہ، ان کو جنات کے ذریعے بھی کچھ معلومات حاصل ہوئی ہوں جو یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہہ رہی ہیں کہ آپ کا نکاح جو ہے نا ادھر ہوگا۔ بہرحال حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ باتیں سنی، ان سے متاثر ہوئے اور آپ غور و فکر کرنے لگ گئے، اور اسی دوران آپ کی ملاقات ہو گئی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب ملاقات ہوئی تو انہوں نے
حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ یہ کچھ سوچ میں پڑے ہوئے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا آپ کو کس چیز کی سوچ ہے، کیا کس سوچ میں مبتلا ہے، مجھے ذرا بتائیں۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی خالہ کی ساری باتیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے رکھ دی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے کہا، اے عثمان، ماشاءاللہ تم سمجھدار اور ہوشیار آدمی ہو، حق اور باطل کے فرق کو خوب سمجھ سکتے ہو، تم جیسے کو حق اور باطل کے بارے میں کوئی اشتباہ نہیں ہو سکتا۔ بتاؤ یہ بت کیا چیز ہے جن کی پوجا ہماری قوم کرتی ہے؟ کیا یہ بت اندھے اور بہرے نہیں ہیں جو نہ سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں، کسی کو کوئی نقصان بھی نہیں پہنچا سکتے، کسی کو کوئی فائدہ بھی نہیں پہنچا سکتے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں نے کہا خدا کی قسم بے شک ایسے ہی ہے جیسے تم کہہ رہے ہو۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، واللہ تمہاری خالہ نے بالکل سچ کہا، محمد بن عبداللہ اللہ کے رسول ہے، اللہ نے آپ کو اپنا پیام دے کے تمام مخلوق کی طرف بھیجا ہے، تم اگر مناسب سمجھو تو ان کی خدمت میں حاضر ہو کر ان کا کلام سنو۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ابھی ہم باتیں کر ہی رہے تھے کہ حسن اتفاق سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ادھر سے گزرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حضرت علی مرتضی شیر خدا رضی اللہ عنہ بھی تھے، اور کوئی کپڑا بھی ان کے ہاتھ میں تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر اٹھے اور آہستہ سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گوش مبارک میں، کانوں میں کچھ عرض کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور بیٹھ گئے، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا کہ اے عثمان، اللہ جنت کی دعوت دیتا ہے، تم اللہ کی دعوت کو قبول کرو، اور میں اللہ کا رسول ہوں جو تیری طرف اور تمام مخلوق کی طرف بھیجا گیا ہوں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، خدا کی قسم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتیں سنتے ہی میں ایسا بے خود اور بے اختیار ہوا کہ فوراً میں اسلام لے آیا، اور کلمہ شہادت میری زبان پر جاری ہو گیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ تو اس طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو مسلمان ہونے کا شرف حاصل ہوا، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان کب ہو رہے ہیں؟ جب صرف اور صرف 35-36 افراد مسلمان ہوئے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق قریش قبیلے سے تھا، پھر قریش قبیلے کی ایک اور شاخ تھی بنو امیہ، ان سے تعلق ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور پھر آپ کا جو سلسلہ نسب ہے وہ عبد مناف پر پہنچ کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا ملتا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی جو نانی ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھی ہے۔ السابقون الاولون کی فہرست میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے تو جیسے مشقت اور پریشانی اس دور میں مسلمان ہونے والے دیگر افراد نے برداشت کی، وہی مشقت اور پریشانی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی برداشت کرنی پڑی۔ آپ کے چچا حکم بن ابی العاص، اس نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو لوہے کی زنجیروں سے باندھ کر دھوپ میں ڈال دیا، کئی دنوں تک علیحدہ مکان میں بند رکھا گیا۔ چچا نے آپ سے کہا کہ جب تک تم نئے مذہب کو نہیں چھوڑو گے میں تمہیں آزاد نہیں کروں گا۔ یہ سن کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا کہ اے چچا، اللہ کی قسم میں اس مذہب کو کبھی بھی نہیں چھوڑ سکتا، اور اس ایمان کی دولت سے کبھی بھی میں الگ نہیں ہوں گا۔ بہرحال
حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے چچا سے نجات حاصل کی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جب مسلمان ہوئے تو اس کے کچھ عرصے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی حضرت سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہا کا نکاح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے کر دیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا کا جو نکاح ہوا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ سب نے اس کو پسند کیا، اپنے پرائے ہر کسی نے اس کو اچھی نظروں سے دیکھا کہ یہ اچھا رشتہ ہو گیا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے رشتہ داروں کی جانب سے مختلف مواقع پہ تکالیف کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ اپنے رشتہ داروں کے علاوہ عام مشرکین مکہ سے بھی آپ کو بھی دیگر مسلمانوں کو بھی مختلف قسم کی تکالیف کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ دن بدن لوگ مسلمان ہو رہے تھے، کفار مکہ اس کی وجہ سے پریشان تھے، اور پھر اس پریشانی میں وہ کوئی اچھا کام کرنے کی بجائے مسلمانوں کو تنگ کرنا ہی اپنا کمال سمجھتے تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، ظاہر ہے انسان کب تک ان ساری چیزوں کو برداشت کرتا ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے جب برداشت سے باہر ہو گئیں یہ چیزیں تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اجازت سے اپنی اہلیہ حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا کو ساتھ لے کر حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ آپ کے ساتھ کچھ اور حضرات بھی تھے جو اس ہجرت میں شامل تھے۔ یہ پہلا قافلہ تھا جو حق و صداقت کی محبت میں وطن اور اہل وطن کو چھوڑ کر جلا وطن ہوا۔ ان کے حبشہ کی طرف ہجرت کر جانے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے حالات کی اطلاع نہ ہو سکی کہ کس حال میں ہیں۔ ظاہر ہے جیسے آج کل آپ کے پاس موبائل فون ہے، نیٹ ہے، یہ ساری چیزیں تو اس دور میں نہیں تھی، تصور بھی نہیں تھا ان چیزوں کا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی جانب سے پریشان رہتے تھے کہ نہ جانے کس حالت میں ہیں، کیا ان کے ساتھ پیش آیا۔ ایک دن ایک عورت نے خبر دی کہ میں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کے گھر والوں کے ساتھ فلاں مقام پہ دیکھا ہے۔ اس سے خیریت معلوم ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے خوش بھی ہوئے، اور ساتھ حضرت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ عثمان غنی میری امت کے پہلے شخص ہیں جنہوں نے اپنے اہل و عیال کے ساتھ ہجرت کی ہے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو کیا شرف حاصل ہوا بالکل ابتدائی زمانے میں؟ ایک تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دامادی کا شرف حاصل ہوا، دوسرا گھر والوں کے ساتھ ہجرت کرنے کا شرف حاصل ہوا۔ حبشہ میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ چند سال رہے، پھر آپ کو حبشہ میں کسی نے اطلاع دی کہ جو قریش ہیں وہ مسلمان ہو گئے ہیں، اور جو مکہ ہے اب وہاں پہ اکثریت مسلمانوں کی ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ یہ خبر سن کر مکہ واپس آ گئے۔ مکہ پہنچ کر معلوم ہوا کہ یہ خبر جھوٹی تھی، تو پھر کچھ صحابہ تو واپس چلے گئے حبشہ کی طرف، لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ پھر مکہ ہی میں رہے، حبشہ کی طرف نہیں گئے۔ اس کے کچھ عرصے کے بعد اللہ تعالیٰ کی جانب سے مدینہ کی جانب ہجرت کی اجازت ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کو مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دیا، تو پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے اہل و عیال کے ساتھ مدینہ منورہ تشریف لے گئے۔ اب دیکھیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو کیا شرف حاصل ہوا کہ آپ نے دو مقامات کی طرف ہجرت کی ہے، حبشہ کی طرف بھی اور مدینہ منورہ کی طرف بھی، اور دونوں میں آپ کے اہل و عیال آپ کے ساتھ ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی مدینہ پہنچ گئے، ہجرت کر گئے۔ مدینہ میں مسلمانوں کو بہت ساری تکالیف کا سامنا کرنا پڑا، لیکن بہرحال مدینہ میں پہنچنے والی تکالیف مکہ مکرمہ میں پہنچنے والی تکالیف سے کم تھیں۔
مدینہ آنے کے بعد جو ایک بہت بڑی پریشانی مہاجرین کو لاحق ہوئی وہ تھی پانی کی قلت، پانی کی تکلیف۔ مدینہ شہر میں صرف ایک کنواں تھا، بیر روما، جس کا پانی پینے کے قابل تھا، لیکن اس کا مالک یہودی تھا اور اس نے اس کنویں کو ذریعہ معاش بنا رکھا تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے مسلمانوں کی اس پریشانی کو دور کرنے کا سوچا، تو آپ نے کوشش کی یہ یہودی کسی طرح کنواں بیچ دے۔ وہ کنواں بیچنے کے لیے تیار ہی نہ ہوا، وہ تو اس کا روزگار تھا، ذریعہ معاش تھا۔ بہرحال کافی محنت کے بعد، کوشش کے بعد وہ اس پر راضی ہوا کہ میں کنویں میں سے، کنویں کا آدھا حق جو ہے نا وہ آپ کو بیچ دیتا ہوں، آدھا کنواں آپ کو بیچ دیتا ہوں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس تنگی کے دور میں 12,000 درہم دے کر آدھا کنواں خرید لیا، اور اس کنویں کا انتظام یہ طے ہوا کہ ایک دن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی باری ہوگی اور دوسرے دن اس یہودی کی باری ہوگی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے مسلمانوں میں اعلان کر دیا کہ جس دن میری باری ہو اس دن تم اس کنویں سے فری میں اپنے برتن بھر لو، خوب پانی بھرو۔ اب ترتیب یہ ہو گئی کہ جس دن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی باری ہوتی اس دن مسلمان اتنا پانی اس کنویں سے نکال کے جمع کر لیتے کہ وہ 2 دن تک کے لیے کافی ہو جاتا تھا۔ یہودی نے دیکھا کہ اب تو اس کنویں سے مجھے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہو رہا، تو وہ بقیہ آدھا کنواں بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیچنے پر راضی ہو گیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مزید 8,000 درہم میں اس کنویں کو مکمل طور پر خرید لیا اور اس کو عام مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ اب دیکھیں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا تھا، اور آپ نے وہ مال حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسلام اور مسلمانوں کی خدمت کے لیے وقف کر دیا۔ مکہ مکرمہ سے جب ہجرت ہوئی ہے تو ہجرت کے بالکل پہلے سال کے فوراً بعد، یعنی پہلا سال ختم ہوا تو غزوہ بدر پیش آیا۔ یہ غزوہ بدر اسلام اور کفر کی پہلی جنگ تھی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اس غزوہ بدر میں شریک نہ ہو سکے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی اہلیہ حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا سخت بیمار تھیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا کہ تم مدینہ منورہ میں رہو اور ان کی دیکھ بھال کرو، اور ساتھ فرمایا کہ تم ہمارے ساتھ جہاد میں شریک ہو اور تمہیں مال غنیمت میں بھی حصہ ملے گا اور اللہ تعالیٰ کی جانب سے تمہیں جہاد میں شرکت کا ثواب بھی ملے گا۔ کیونکہ وہ تو جانا چاہتے تھے مدینہ میں، وہ کیوں رہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے، وہ تو خود جہاد میں شریک ہونا چاہتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے مدینہ میں رہے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ کی جانب سے اسی صورت میں ان کی شرکت کو قبول کیا گیا۔ حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا کی جو کیفیت تھی، ممکن ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے سمجھ گئے ہوں، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو مکے میں مقرر کر دیا، مکے میں آپ کی مدینہ میں آپ کی ڈیوٹی لگا دی۔ حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا کی جو بیماری تھی وہ در حقیقت موت کا پیغام تھا۔ آپ اپنی جانب سے ان کی خوب خدمت کی، لیکن موت کے آگے آپ کو معلوم ہے کوئی رکاوٹ نہیں کھڑی کی جا سکتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی غزوہ بدر سے واپس تشریف نہیں لائے تھے کہ حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا کی وفات ہو گئی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اور دیگر صحابہ حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا کی تجہیز و تکفین میں مشغول تھے کہ باہر سے نعرہ تکبیر کی صدا بلند ہوئی۔ دیکھا تو حضرت زید بن حارثہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی پر سوار ہو کر
بدر میں فتح کا اعلان کر رہے ہیں۔ ادھر حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا کی تجہیز و تکفین ہو رہی ہے، اور ادھر سے بدر میں فتح کا اعلان ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر، کیسا منظر ہوگا! بہرحال حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا کی جدائی پر ہمیشہ پریشان رہتے تھے۔ ان کو یہ بھی افسوس تھا کہ دیکھو، غزوہ بدر اسلام اور کفر کی پہلی جنگ کی تھی، میں اس میں شرکت نہ کر سکا، اور پھر ان کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان بھی تھا کہ قیامت کے دن میری رشتہ داری کے علاوہ تمام رشتہ داریاں منقطع ہو جائیں گی۔ تو حضرت عثمانی غنی رضی اللہ تعالی عنہ سوچتے تھے کہ دیکھو، میرا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے رشتہ ٹوٹ گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی اس کیفیت کا علم تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بدر سے واپس آئے تو آپ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو مجاہد قرار دیا، اور بدر کے مال غنیمت میں سے ایک مجاہد کے برابر حصہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی عطا فرمایا۔ دیکھیں اب وہاں سے کتنا کا مال ملا ہوگا؟ 313 صحابہ تھے، کوئی بہت زیادہ مال تو نہیں ہوگا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مال اس سے زیادہ تھا، لیکن یہ اعزاز اور شرف ہوتا ہے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اللہ تعالیٰ نے یہ اعزاز اور شرف عطا فرمایا کہ آپ کو غزوہ بدر میں شرکت کا اجر و ثواب بھی ملا، اور مال غنیمت میں سے بھی حصہ ملا۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزید مہربانی کیا کی کہ اپنی دوسری صاحبزادی حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہا کا نکاح حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے کر دیا۔ اس وجہ سے اب دیکھیں کہ ایک نبی کی دو بیٹیاں ایک شخص کی کے نکاح میں آئی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ یہ واحد انسان ہیں کہ ان کے نکاح میں نبی کی دو بیٹیاں لگاتار، پہلے ایک بیٹی پھر دوسری بیٹی نکاح میں آئی، تو یہ ان کے لیے بہت بڑے اعزاز کی بات اور بہت بڑے شرف کی بات ہے۔ اسی وجہ سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو ذو النورین، دو نوروں والا کہا جاتا ہے، ذو النورین۔ تو آپ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دوہرے داماد، دو بیٹیاں آپ کے نکاح میں تھی۔ غزوہ بدر کے بعد جتنے بھی معرکے پیش آئے، تمام میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ شریک رہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معاونت کی آپ نے۔ بیعت رضوان کا واقعہ بہت مشہور ہے۔ ابھی جو آیت آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بیعت رضوان میں شریک ہونے والوں کے لیے اپنی رضا کا اعلان کیا ہے۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، اللہ تعالیٰ راضی ہو گیا ان مسلمانوں سے جو درخت کے نیچے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سن 6 ہجری میں عمرہ کے ارادے سے مکہ مکرمہ کی طرف گئے کہ ہم عمرہ کرتے ہیں۔ آپ کے ساتھ 1400 کے قریب صحابہ کرام تھے۔ کفار مکہ کو پتہ چلا تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیغام بھیجا کہ ہم آپ کو مکہ مکرمہ میں داخل نہیں ہونے دیں گے، عمرہ نہیں کرنے دیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا سفیر اور نمائندہ بنا کر مکہ مکرمہ بھیجا کہ آپ ان کو یہ اس بات کا یقین دلائیں کہ ہم یہاں پہ لڑائی کرنے کے ارادے سے نہیں آئے، ہم تو یہاں پہ صرف اور صرف عمرہ کرنے کے ارادے سے آئے ہیں، اور تم ہمارے ساتھ قربانی کے جانور بھی دیکھ سکتے ہو۔ قربانی کے جانور بھی ہم لائے ہیں قربانی کرنے کے لیے، احرام بھی باندھا ہوا ہے۔ کفار مکہ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو روک لیا، انہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جانے کی اجازت نہیں دی، اور کسی طرح انہوں نے مسلمانوں تک یہ خبر چلا دی، مشہور کر دی کہ عثمان کو تو شہید کر دیا گیا ہے۔ اب مسلمان پریشان ہوئے کہ یہ کیا معاملہ ہوا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ تو سفیر بن کے گئے تھے،
ان کو کیسے شہید کر دیا گیا۔ بہرحال مسلمان سخت پریشان۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع پر تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو جمع کیا اور ان سے اس بات پر بیعت لی کہ ہم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا بدلہ لے کر یہاں سے جائیں گے۔ اب جب کفار کو معلوم ہوا تو کفار نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بھیج دیا۔ تو اس طرح جنگ والی جو بات تھی وہ تو ٹل گئی۔ اب کفار حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے صلح کرنے کے لیے تیار ہوئے کہ ہم آپ سے صلح کرتے ہیں۔ اس صلح میں یہ صلح جو ہے صلح حدیبیہ کے نام سے مشہور ہے۔ تو اس صلح میں بظاہر تو مسلمانوں کو احرام کھول کے اور اپنی جو جانور تھے قربانی کے انہیں وہیں پہ ذبح کر کے عمرہ کیے بغیر واپس مدینہ منورہ جانا پڑا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ جو صلح ہے اور یہ مسلمانوں کا جو سفر تھا اس کے بارے میں پوری ایک سورت سورہ فتح نازل کی ہے 26ویں پارے میں۔ تو اس سورت کا نام ہی سورہ فتح ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ نے اس کو فتح مبین قرار دیا ہے اس صلح کو۔ اس کے صلح کے نتیجے میں جو مسلمانوں کو حاصل ہوا وہ یہ کہ کفار کی ہمتیں ختم ہو گئی، لڑائی کا جذبہ ان سے ختم ہو گیا اور مسلمانوں کو موقع ملا کہ کفار مکہ سے ذرا یکسو ہو کر دیگر ممالک میں دیگر قبائل میں اپنی دعوت پہنچائے۔ تو اس طرح ساری دنیا میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت پہنچی اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے مکہ فتح کرنے اور دیگر ممالک کو فتح کرنے کا راستہ جو ہے نا وہ کھلا۔ بہرحال جو اس واقعے میں خاص بات ہے وہ یہ کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو اس واقعے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سفیر بنا کے مکہ مکرمہ بھیجا، اور جب ان کی شہادت کی خبر آئی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے بدلہ لینے کا اعلان کیا کہ ہم عثمان غنی کا بدلہ لیں گے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بیعت لی جو بیعت رضوان کے نام سے مشہور ہے۔ جب سارے صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیعت کر لی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ایک ہاتھ کو عثمان رضی اللہ عنہ کا ہاتھ قرار دیا اور اپنے ایک ہاتھ کو دوسرے ہاتھ پر رکھ کر کہا یہ عثمان کی جانب سے بیعت ہے۔ تو یہ شرف بھی کسی اور صحابی کو حاصل نہ ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ایک ہاتھ عثمان کا ہاتھ قرار دیتے ہوئے ان کی طرف سے غیبانہ بیعت لی۔ ادھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی سمجھداری دیکھیں، عشق دیکھیں، محبت دیکھیں۔ جب یہ گئے نا مکہ مکرمہ تو کفار مکہ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا جی آپ نے جتنے عمرے کرنے ہیں جتنے طواف کرنے کر لو، آپ کو ہم اجازت دیتے ہیں، لیکن باقی مسلمانوں میں سے کسی کو ہم نے عمرہ نہیں کرنے دینا، طواف نہیں کرنے دینا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عشق دیکھیں، محبت دیکھیں، کہنے لگے کعبہ تو ہے، طواف بھی عبادت ہے، عمرہ بھی عبادت ہے، لیکن یہ عبادت میں نے اپنے محبوب کے ساتھ کرنی ہے، میرا محبوب نہیں ہے تو میں یہ عبادت نہیں کروں گا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ مکہ میں کئی دن رہے لیکن طواف بھی نہیں کیا، عمرہ بھی نہیں کیا، کہ میں نے طواف اور عمرہ کرنا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کرنا ہے۔ یہ وفاداری تھی، یہ عشق تھا، یہ محبت تھی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی، جس کی وجہ سے مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے غلبہ اور فتح عطا کی۔ آج ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عشق کا دعویٰ بھی کرتے ہیں، صحابہ دعویٰ نہیں کرتے تھے، اور اعلان بھی کرتے ہیں جی ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی محبت ہے، لیکن ایک ایک قدم پہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طور طریقوں کو، سنتوں کو ذبح کر رہے ہوتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقہ کے مقابلے میں کفار کے طریقوں کو ہم اپنا رہے ہوتے ہیں۔ یہودیوں اور عیسائیوں، ہندوؤں کے رسم و رواج پر ہم روزانہ
عمل کر رہے ہوتے ہیں اپنے خاندان میں، اپنے رشتہ داروں میں، شادی بیاہ میں، وفات کے موقع پر، پیدائش کے موقع پر، اور نہ جانے کس کس نام سے۔ ذرا سوچو تو صحیح، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وفاداری کا یہی طریقہ ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف اپنی نسبت کرنے کا یہی ان- انداز ہے کہ نام سے تو ہم کہیں ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں، اور قیامت میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کا بھی حصول ہم چاہتے ہیں، اور یہاں پہ عمل حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقہ کے مطابق نہیں کرنا چاہتے۔ بہرحال حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے ہر موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کی مدد و نصرت میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ مکہ مکرمہ میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ مسلمانوں کے مددگار رہے، مدینہ منورہ میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے مال کے دروازے مسلمانوں کے لیے کھولے رکھے۔ غزوہ تبوک یہ تنگی والا غزوہ تھا، اس میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ تبوک کے موقع پر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین سے اپیل کی، صحابہ کو ترغیب دی کہ اب یہ لشکر تیار ہو رہا ہے، اس میں اپنا اپنا حصہ ڈالو۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 30,000 کا لشکر تھا، 30,000 کے لشکر میں سے 10,000 سے زیادہ کے لشکر کی ایک ایک چیز حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مہیا کی، حتیٰ کہ جوتوں کے جو تسمے تھے وہ بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مہیا کیے۔ یعنی 1/3 سے زیادہ، 1/3 سے زیادہ جو لشکر تھا اس کے سارے اخراجات اکیلے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ادا کیے۔ 1,000 اونٹ آپ نے دیے، 70 گھوڑے دیے، اور اسی طرح 1,000 دینار پیش کیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ چیزیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیش کر رہے تھے نا، تو اندازہ لگائیں کیا منظر تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اشرفیوں کو، پیسوں کو ہاتھوں سے اچھال رہے ہیں، جیسے ہم اچھالتے ہیں نا ہاتھوں سے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہاتھوں سے ان پیسوں کو اچھال رہے ہیں اور فرما رہے ہیں آج کے بعد عثمان کو کوئی کام نقصان نہیں پہنچائے گا، آج کے بعد عثمان کا کوئی کام اس کو نقصان نہیں پہنچائے گا، آج کے بعد عثمان کو اس کا کوئی کام نقصان نہیں پہنچائے گا۔ کتنی بڑی ضمانت ہے کہ عثمان جو بھی کرے اس کا کوئی کام اس کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنت کی بشارت بھی حاصل کی۔ عشرہ مبشرہ میں آپ کا نام ہے، خلفائے راشدین میں تیسرے خلیفہ راشد آپ ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں آپ ان کے خاص الخاص رہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں آپ ان کے خاص الخاص مشیر رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں آپ وحی لکھا کرتے تھے، کاتب وحی تھے۔ مسلمانوں کی تاریخ میں جو بحری جنگ ہے وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہوئی ہے۔ بحری جنگ، یہ پہلا اسلامی بیڑا، پہلا بحری بیڑا، یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں تیار ہوا، اور قسطنطنیہ اور یہ جو فلسطین کا علاقہ ہے یہاں پہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیر آپ کے دور خلافت میں عیسائیوں کے ساتھ بڑی زبردست قسم کی لڑائی ہوئی سمندر میں، اور اس موقع پر مسلمانوں نے پہلا بحری بیڑا اسلامی تاریخ کا تیار کیا اور مسلمانوں نے فتح حاصل کی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں آپ ذرا اندازہ لگائیں، یہ ہمارے پاس ہے نا افغانستان اور اس سے آگے روس کی طرف جو ریاستیں ہیں، یہ سارا علاقہ، ایران کا علاقہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں فتح ہوا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین آپ کے دور میں یہاں تک پہنچے، اور اب بھی یہ جو ہندوستان میں، اسی طرح پاکستان میں بھی بعض جگہ پہ، اور اسی طرح افغانستان میں بھی کئی جگہوں پہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی جو مزارات ہیں، قبور ہیں، وہ موجود ہیں۔
حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ 12 سال خلیفہ رہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ایک بہت بڑی صفت تھی وہ حیا تھی۔ آپ حیا کا پیکر تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع پہ ارشاد فرمایا کہ جس سے فرشتے حیا کرتے ہوں میں اس سے حیا نہ کروں۔ ایک موقع پہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک گھر میں موجود تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس کمرے میں موجود تھے وہاں پہ آپ بیٹھے ہیں، ایک دو صحابی آپ کے پاس موجود ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے تکلفی سے وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اپنی جو پنڈلیاں ہیں، پنڈلیوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کپڑا ہٹایا ہوا ہے، وہ ظاہر نظر آ رہی ہیں۔ دروازہ کھٹکایا گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دروازہ کھول دو۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر تشریف لائے۔ پھر تھوڑی دیر بعد دروازہ کھٹکا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دروازہ کھول دو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں تشریف لائے۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد دروازہ کھٹکا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھہرو۔ پہلے خود سیدھے ہوئے، اپنی پنڈلی کو ڈھکا، اور پھر کہا اب دروازہ کھولو۔ ادھر سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ داخل ہوئے۔ اب دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شیخین جب تشریف لا رہے ہیں اس وقت بے تکلفی سے تشریف فرما ہے، لیکن جیسے ہی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پنڈلیوں کو ڈھک لیا۔ پنڈلیاں سطر میں نہیں ہیں، سطر پنڈلیوں سے اوپر ہے، تو پنڈلیاں ایک دوسرے مرد کے سامنے ظاہر کرنا جائز ہے، کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طبیعت کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کے سامنے اپنی پنڈلیاں ظاہر کرنا مناسب نہ سمجھا، اور کیا فرماتے ہیں کہ جس سے فرشتے حیا کرتے ہوں میں اس کا حیا کیوں نہ کروں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مالدار تھے، ہر قسم کی سہولتیں آپ کے گھر میں موجود تھیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کبھی میں نے اپنا جسم ننگا کر کے غسل نہیں کیا۔ جب بھی غسل کرتے تھے تو تہبند باندھ کے، شلوار پہن کے غسل کرتے تھے۔ تو یہ شرم و حیا ایمان کا ایک بہت بڑا شعبہ ہے۔ الحیاء شعبۃ من الایمان۔ آج یہ نیٹ ہے، یہ موبائل ہے، یہ یوٹیوب ہے، یہ ٹک ٹاک ہے، اور سنیپ چیٹ ہے، اور نہ جانے کیا کیا چیزیں ہیں، انہوں نے ہماری شرم و حیا کا جنازہ نکال دیا ہے۔ ہم میں سے ہر ایک کی ذمہ داری ہے کہ خود بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو طریقہ ہے، صحابیات کا جو طریقہ ہے، اس کو اپنائیں، اور جو ہمارے تعلقات والے ہیں، ہمارے احباب ہیں، ان میں بھی صحابیات کا جو اسوہ ہے، صحابیات کی جو زندگی ہے، اس کو پھیلانے کی کوشش کریں۔ اور ہمارے ماتحت جتنے لوگ ہیں، استاد ہے، افسر ہے، والدین ہیں، بہن بھائی ہے، تو ہمارے ماتحت جتنے لوگ ہیں ہمیں ان کی نگرانی کرنی چاہیے کہ یہ کسی غلط کام میں تو ملوث نہیں ہے، اور پیار سے، محبت سے، مصلحت سے، حکمت سے ان کو برے کاموں سے روکنا چاہیے۔ دعا ہے اللہ تعالی ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک ایک طریقہ کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی جو شرم و حیا والی صفت تھی، جو سخاوت والی صفت تھی، اسلام کی خدمت والی جو صفت تھی، ہمیں بھی اس کا تھوڑا سا پرتو عطا فرمائے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت انتہائی مظلومانہ شہادت ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ منورہ میں مقیم تھے۔ باغی جو عبداللہ بن سبا کی سرداری میں سارے عالم اسلام میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اور خلافت کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے تھے۔ اب حج کی ادائیگی کا موقع تھا، یہ لوگ مدینہ منورہ میں جمع ہو گئے۔ ان کو معلوم تھا کہ مدینہ منورہ سے بہت سارے مسلمان حج کے لیے مکہ مکرمہ جائیں گے اور مدینہ خالی ہو جائے گا۔ ایسے میں ان لوگوں نے یہ موقع غنیمت جانا اور مدینہ میں جمع ہو گئے،
حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ان باغیوں کی وجہ سے حج کے لیے نہ جا سکے اور مدینہ منورہ میں رہے۔ حضرت علی مرتضی شیر خدا رضی اللہ عنہ بھی مدینہ منورہ میں تھے، اور بھی کبار صحابہ مدینہ میں موجود تھے۔ ذی قعد کے مہینے میں باغیوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو گھر میں محصور کر کے رکھ دیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے باغیوں سے لڑائی کرنے کی اجازت طلب کی، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے صرف اور صرف مدینہ منورہ کے ادب کا لحاظ کرتے ہوئے باغیوں سے لڑائی کرنے کی اجازت نہیں دی۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے آپ کو لڑائی کا مشورہ دیا، حتیٰ کہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہاں تک فرمایا کہ اللہ کی قسم ان باغیوں سے لڑنا حلال ہے، آپ حکم دیں ہم ان سے لڑیں گے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ نے صرف اور صرف مدینہ منورہ کے احترام میں لڑنے سے گریز کیا، اور یہاں تک فرمایا کہ جس شخص پر میری اطاعت واجب ہے میں اسے قسم دیتا ہوں کہ وہ اپنے ہاتھ اور ہتھیار روکے رکھے۔ آج میرا سب سے بڑا مددگار وہ ہے جو اپنے ہاتھ اور ہتھیار روکے رکھے۔ صورتحال کی سنگینی کے پیش نظر حضرت علی مرتضی شیر خدا رضی اللہ عنہ نے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ کے گھر کے دروازے پر پہرے پر مقرر کر دیا۔ اسی طرح حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ نے بھی اپنے بچوں کو، اپنے بیٹوں کو آپ کے دروازے پر پہرے پر مقرر کر دیا۔ محاصرے کے آخری دنوں میں بہت سختی کر دی گئی، تمام اہل مدینہ اپنے گھروں میں محصور ہو چکے تھے، جو بھی مداخلت کرتا باغی اسے شہید کر دیتے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کا پانی تک بند کر دیا گیا۔ 18 ذی الحجہ سن 35 ہجری جمعے کا دن تھا، آپ روزے سے تھے۔ اسی حالت میں غشی طاری ہوئی، دیکھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ موجود ہیں اور فرما رہے ہیں، اے عثمان آج کا روزہ ہمارے ساتھ افطار کرنا۔ آنکھ کھلی تو اہلیہ سے فرمایا، آج میری شہادت کا دن ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے منتظر ہیں۔ 20 غلام آزاد کیے، نیا لباس پہنا اور قرآن کریم کی تلاوت کرنے بیٹھ گئے۔ ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی کہ بلوائیوں نے مرکزی دروازے کو آگ لگا دی۔ پہرے دار آگ بجھانے میں مصروف تھے کہ اسی دوران پیچھے والی دیوار سے کچھ لوگ دیوار توڑ کر آپ کے گھر میں داخل ہو گئے اور آپ پر حملہ کر دیا۔ آپ کی جانسار بیوی آپ کے ساتھ تھی، اس نے ہاتھ آگے کیا اور حملہ روکا، جس سے ان کی 3 انگلیاں کٹ کر الگ ہو گئیں۔ کسی نے تلوار کا وار کیا، کسی نے نیزے کے وار کیے، کسی نے تلوار کا وار کر کے آپ کو شہید کر دیا۔ یوں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہوئے شہید کر دیا گیا۔ آپ کے خون کا پہلا چھیٹا قرآن کریم پر پڑا، اور قرآن کریم کی آیت فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اس آیت پر قرآن آپ کے خون کا قطرہ گرا۔ جس دن آپ کے گھر کا محاصرہ کیا گیا تھا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، مجھ سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عہد لیا تھا کہ تمہیں اللہ تعالی خلافت کی قمیص پہنائیں گے
منافق اس قمیض کو اتارنے کی کوشش کریں گے، تم نے وہ قمیض نہیں اتارنی۔ تو منافقین نے اور باغیوں نے، عبداللہ بن سبا کے بلوائیوں نے آپ سے خلافت سے دستبردار ہونے کا مطالبہ کیا، لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے مطالبے کو نہیں مانا، اور خلافت جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امانت تھی اسے اپنے پاس رکھا، اور ان کے مظالم پر صبر کرتے رہے۔ دیکھا جائے تو یہ سازش حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کرنے کی سازش نہیں تھی، در حقیقت یہ اسلامی تاریخ کی سب سے عظیم سازش تھی، جو سازش عبداللہ بن سبا اور اس کے متعدد منافق ساتھیوں نے اسلام کے خلاف کھیلی۔ آپ کی شہادت کے بعد وہ دن ہے اور آج کا دن ہے کہ مسلمان تفرقہ اور انتشار میں ایسے گرفتار ہوئے کہ اس کے بعد اس انتشار سے نکل نہ سکے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی حفاظت فرمائے اور مسلمانوں کو اتفاق اور اتحاد عطا فرمائے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اور جتنے بھی مسلمان شہید ہوئے اسلام کا بول بالا کرتے ہوئے، اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ سب کے درجات بلند فرمائے۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔